فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. آج ہمیں آپ کے علم میں ہوگا کہ 13واں رکوع پڑھنا ہے سورہ آل عمران کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَىٰ إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَٰذَا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتہم فینقلبوا خائبین لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کا جو نصف ثانی ہے، یعنی 10 رکوع آخری، یہ سورہ مبارکہ میں نے 12 عرض کیا ہے کہ یہ بالکل برابر 2 حصوں میں منقسم ہے۔ کل 20 رکوع ہے، 10 رکوعوں پر مشتمل پہلا حصہ ہے، 10 رکوعوں پر مشتمل دوسرا حصہ ہے۔ آیات میں صرف ایک کا فرق ہو گیا ہے، 100 کی بجائے 101 آیات ہیں پہلے حصے میں، لہذا دوسرے حصے میں پھر 100 کے بجائے 99 رہ گئی۔ تو یہ گویا کہ تقریباً 2 مساوی حصے ہیں۔ پھر جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ پہلے جو نصف تھا اس کے بھی 3 حصے تھے، پہلے 4 رکوع تمہیدی تھے، آخری 4 رکوع تحویلی تھے، درمیان میں 10 رکوع تھے کہ جن میں بنی اسرائیل سے خطاب ہوا۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کا حصہ اول جو ہے اس کے بھی 3 حصے تھے، تقریباً برابر تہائی 33 آیات 34 آیات۔ ان میں سے ایک حصے میں وہی تمہیدی مضامین اور زیادہ تر خطاب امت مسلمہ سے، درمیانی حصے میں اب اہل کتاب کا جو دوسرا گروپ تھا، نصارہ عیسائی، اور ان کی جو سب سے بڑی گمراہی تھی الوہیت مسیح کا عقیدہ، اس کی نفی۔
تیسرے حصے میں پھر اہل کتاب کو بحیثیت مجموعی یعنی یہود اور نصارہ دونوں کو مجموعی طور پر خطاب کیا گیا۔ یہ نصف اول کے 3 حصے تھے جو ہم پڑھ چکے ہیں۔ نصف ثانی کے جو 10 رکوع ہیں اس میں سے پہلے 2 رکوع امت مسلمہ سے خطاب پر مشتمل ہیں، اور خاص طور پر انہیں متنبہ کیا گیا ہے اہل کتاب کی ریشہ دوانیوں سے کہ اب ان سے پورے طور پر چوکس رہیں، چوکنے رہیں۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہاری تاسیس ہو چکی ہے، اب بحیثیت ایک امت تمہارا ایک مقام معین ہو چکا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ گویا کہ ان دی کمیٹی آف نیشنز، دنیا میں جو اقوام عالم ہیں ان میں تمہارا یہ امتیازی مقام ہے کہ دنیا کی قومیں جو ہیں وہ اپنی بہتری، اپنی سربلندی، اپنے استحکام، اپنے بہبود کے لیے عمل پیرا رہتی ہیں، لیکن تمہیں دنیا والوں کی بھلائی کے لیے، ان کی اخروی نجات کے لیے اپنی تمام تر مساعی کو صرف کرنا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم برپا کیے گئے ہو بنی نوع انسان کے لیے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اس کے لیے تمہیں ایک سہ نکاتی لائے عمل پر مسلسل عمل پیرا رہنا پڑے گا۔ وہ آیات 102، 103، 104 کئی مرتبہ ان کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ پہلی آیت میں پہلا نقطہ کیا ہے کہ پہلے اپنی انفرادی سیرت و کردار کو مضبوط کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ کی فرما برداری، اللہ کا تقوی، یہ تمہارا شعار بن جانا چاہیے۔ دوسرا نقطہ ہوگا کہ قرآن کے سے پیوست ہو جاؤ، قرآن کو حرز جان بنا لو، قرآن کو حبل اللہ سمجھ کر اس سے چمٹ جاؤ۔ یہ تمہارے اندر ذہنی اور فکری ہم آہنگی پیدا کرے گا، مقاصد کی ہم آہنگی پیدا کرے گا، جس سے کہ تم واقعتاً انسانوں کی ایک جماعت ہونے کے ناطے واقعتاً ایک امت بن جاؤ گے، اور تمہارے درمیان تعلق گہرا ہوگا، ذہنی بھی قلبی بھی۔ اور تیسرے یہ کہ جس سے جو جمعیت وجود میں آئے گی اسے بس 3 کام کرنے ہیں: دعوت الی الخیر ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ھم المفلحون۔ اور اس امت میں سے فلاح پانے والے لوگ صرف وہی ہوں گے کہ جو اس پروگرام پر عمل پیرا رہیں گے۔ باقی کہنے کو امتی شمار ہوں گے، دنیا میں مسلمان سمجھا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے فلاح کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں ہم نے دیکھا تھا کہ کہا گیا کہ یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، لیکن نہیں ایمان لائے، اڑ گئے ہیں۔ ان میں معدود چند ہیں کہ جو ایمان پر قائم ہیں۔ جب حضرت موسیٰ اور تورات پر جو ایمان تھا اس پر قائم ہے تو یقیناً وہ لوگ محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید پر بھی ایمان لے آئیں گے، یا لا چکے ہیں یا لے آئیں گے، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ ماننے والوں پر مشتمل نہیں ہے۔ ان کے اندر حسد کی آگ بھڑکی ہوئی ہے۔ پہلے یہ صرف تکبر اور تمرد میں مبتلا تھے، اب اس میں حسد کا اضافہ ہو گیا ہے کہ ہمیں اس مقام سے بے دخل کر کے، اور اب وہ مقام اور مرتبہ جو ہے اس امت محمد کو دے دیا گیا ہے، تو اس کی بنا پر حسد کی آگ چل رہی ہے۔ قل موتوا بغیظکم، اے ان سے کہہ دو کہ جل مرو اور بھسم ہو جاؤ اپنے اسی غیظ و غضب کی آگ میں، اپنی حسد کی آگ میں جل مرو۔ اور مسلمانوں سے کہا گیا لن یضرکم الا اذی، یہ مطمئن رہو یہ تمہیں تکلیف تو پہنچائیں گے، کوفت کا سبب تو بنیں گے، عارضی طور پر تمہارے لیے تشویش کا موجب بھی بن جائیں گے، لیکن تمہیں کوئی مستقل پائیدار نقصان پہنچانا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے بعد جو اس سورہ مبارکہ کا ویسے تو یہ کہ 2 حصوں میں مزید کو بھی منقسم کر سکتے ہیں، 6 رکوع اور پھر 2 رکوع۔ 6 رکوع جو تقریباً 60 آیات پر مشتمل ہے، ان میں تمام تر تبصرہ ہے غزوہ احد پر، اور پھر 2 جو ہیں یوں سمجھیے کہ وہ آخری، وہ تکمیل کلام جو ہے اس کے اعتبار سے سم اپ کیا گیا ہے، اور اس میں جو آخری رکوع ہے وہ تو نہایت جامع ہے۔ ایمان کا سنتھسس کیا ہے، کیسے ایمان حقیقت میں وجود میں آتا ہے، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کے اہم ترین مقامات میں سے ہے۔ اور اس میں بھی اسی طرح پر ایک نہایت عظیم دعا آئی ہے، تلقین کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کا اختتام جو ہے دعا پر ہوا، اور وہ عظیم ترین دعاؤں میں سے وہ بھی ہے جس سے کہ سورہ بقرہ کا اختتام ہو رہا ہے۔ وہاں وہ 1 آیت میں ہے بہت طویل دعا، لیکن یہاں وہ 3-4 آیتوں پر پھیلی ہوئی دعا ملے گی آخری رکوع میں۔ تو یہ اجمالی تجزیہ ہے سورہ مبارکہ کا۔ اب یہ غزوہ احد کا جو معاملہ ہے اس کو پہلے سمجھ لیجئے، اس کے واقعات جو اہم کیا تھے، تاکہ اس کے بعد ہم تیزی کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ دیکھیے